اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امام عبدالرزاق بن حمام الصنعانی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آیا وہ مدلس ہیں یا نہیں، اور حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ علیہ نے ان کو اپنی کتاب الفتح المبین کی تحقیق طبقات المدلسین میں ذکر کیا، اور ان کے بارے میں کہا کہ سکہ مدلس ہیں، وہ سب جمہور وقال الحافظ ابن حجر سکہ حافظ مصنف شبیر امی کی آخر عمر ہی و فتغیر وکانہ علیہ تشیع، یہ وہ حافظ ابن حجر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اور حافظ زبیر علی زئی صاحب نے ان کو الفتح المبین کی تحقیقات طبقات المدلسین کے صفحہ 77 پر انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہاں پہ وہ یہ چونکہ یہ کتاب جو ہے وہ حافظ ابن حجر کی تاریخ اہل تقریض یا جس کو ہم طبقات المدلسین کہتے ہیں، اس پر حافظ زبیر علی زئی صاحب کی اپنی تحقیق ہے، تو وہ یہاں پر حافظ ابن حجر کا ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ عبدالرزاق بن حمام کو حافظ ابن حجر نے دوسرے طبقے کا مدلس کہا ہے۔ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ متفق علیہ علی تخریج حدیث وقت نسب بعضهم الی تدلیس فقد جاء عن عبدالرزاق بالتبین من تدلیس قال حدثت فمكثت ثلاث ایام لا يجيني اصحاب الحدیث فطالبت بالكعبة فقلت يا رب ما لي كذاب انا مدلس انا بقي بن الولید انا فرجعت الى البيت فجاءه يحتمل ان يكون من في الاكثار من تدلیس بقرینہ ذکر بقی۔ تو یہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ بعض یہ حافظ مشہور ہے اور تخریج حدیث میں کے حوالے سے متفق علیہ ہے، اور بعض نے انہیں تدلیس کی طرف تدلیس کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور ابن عبدالرزاق سے یہ روایت بھی ہے وہ تدلیس سے بری ہیں۔ یہ انہوں نے ساتھ اس روایت کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے حج کیا اور 3 دن وہ مکہ میں رہے تو اصحاب الحدیث ان کی طرف نہیں آتے تھے، تو انہوں نے کعبہ کا غلاف پکڑ کے یا کعبہ کا ہاتھ کر کے کہا کہ ہے اللہ، کیا میں کذاب ہوں، کیا میں مدلس ہوں، کیا میں بقیہ بن الولید ہوں۔ تو پھر جب وہ گھر گئے تو اصحاب الحدیث ان کی طرف آئے، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ تدلیس میں کثیر نہیں تھے، اس بات کی نفی ہونی ہے کہ انہوں نے بقیہ کا جو ذکر کیا۔ تو اس حوالے سے حافظ ابن حجر نے کہا کہ خطیب بغدادی نے یہ صفحہ 357 پہ ذکر کیا الکفایہ میں، اور حافظ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ پھر وہ ذوالفقار اکیلی ان کی تدلیس کے حوالے سے جو روایت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ابن طلت نے کہا کہ عبدالرزاق قد ثبت ان عبدالرزاق دلس هذا الحدیث، کہ ثابت ہوا، یعنی ابن طلت کا قول وہ بیان کرتے ہیں، وعلیکم السلام، یعنی کہ ابن طلت کا وہ قول بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں عبدالرزاق کا تدلیس کرنا ثابت ہو گیا، اور ڈاکٹر التبہینی نے ان کو مدلسین میں ذکر کیا ہے، ابن طلت نے بھی ان کو مدلسین میں ذکر کیا ہے، اور یہ مرتبہ ثالثہ ہے۔ تو یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب سے کلام تھا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالرزاق بن حمام پہ تدلیس کا جو الزام لگایا جاتا ہے وہ کس وجہ سے وہ آیا، وہ مدلس ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلی جو ہے وہ حافظ ابن حجر نے بھی ذکر کیا اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا کہ اکیلی نے محمد بن سہل بن عسکر کے طریق سے یہ بیان کیا کہ انہیں عبدالرزاق نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ذکر سوریت ابی اسحاق عن زید بن یوسی حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلغ علی فحادی مہدی۔ تو فقیل علی عبدالرزاق، تو عبدالرزاق سے کہا گیا کہ سمعت ھذا من سوری، تو یہ آپ نے سوری سے سنا ہے، قال لا حدثنی یحییٰ بن لا وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں مجھ سے یحییٰ بن لا وغیرہ نے بیان کیا۔ ثم سألہ مرہ ثانیہ فقالا، تو جب ان سے دوسری دفعہ سوال کیا گیا تو کہا کہ حدثنا نعمان بن ابی شیبہ و یحییٰ بن لا عن سفیان الثوری۔
تو اب یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس روایت میں تدلیس کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک ہے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے امام یحییٰ بن معین کے حوالے سے کہ ذکر ابو جعفر السویدی ان قوما من خراسان من اصحاب الحدیث جاءوا الى عبد الرزاق بحدیث القاضی شعب بن یوسف تلقتوها عن معمر بن حدیث شعب وابن سعود وكان ابن سعود ثقہ۔ تو یحییٰ بن معین نے ابو جعفر السویدی کا قول بیان کیا کہ عبد الرزاق کے پاس خراسان کے اصحاب الحدیث آئے اور ان کے پاس قاضی شام بن یوسف کے حدیث تھے جو معمر کی تھیں حدیث شام بن عروہ اور ابن سعود کے حدیث میں سے، اور ابن سعود ثقہ ہے۔ تو فجاءوا بها الى عبد الرزاق فنظر فيها، تو وہ عبد الرزاق کے پاس گئے اور انہوں نے ان پہ نظر کی ہے حدیث میں۔ قال بعض وسمعت وبعض لا اعرف ولم اسمع۔ تو جب وہ عبد الرزاق کے پاس گئے انہوں نے نظر کی، اس میں دیکھا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ بعض تو میں نے سنی ہے اور بعض میں نہیں جانتا اور بعض میں نے نہیں سنی۔ قال فلم يفارقوا حتى قرأ ولم يقل لهم حدثنا۔ تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ پھر وہ سویدی کہتے ہیں معذرت کہ پھر وہ ان سے اس وقت تک الگ نہیں ہوئے جب تک وہ ساری عبد الرزاق نے انہیں پڑھ کر نہ سنائی اور ان میں حدثنا اور خبرنا نہ کہا۔ حدثنی السویدی لہٰذا، یعنی کہ سویدی نے یہ بیان کیا ہے، یہ تاریخ بغداد میں سے ہے۔ پھر اسی طرح بالکل اسی طرح امام احمد بن حنبل العلل پر رجال میں ان کا قول ہے، عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انہوں نے یحییٰ کو کہتے سنا کہ رائے تو عبد الرزاق بن مکہ یحدث فقلت له هذا الحدیث سمعتها، کہ میں نے عبد الرزاق کو مکہ میں دیکھا حدیث بیان کرتے ہوئے، ان سے کہا کہ کیا یہ حدیث آپ نے سنی ہے؟ فقال بعضها سمعتها بعضها عرضا وبعضها ذکر وكل سماع، کہ میں نے کچھ سنی ہے، کچھ مجھ پر عرض کی ہے اور بعض میں کو مجھ سے بیان کی گئی ہے ذکر کے ذریعے یا مذاکرے کے ذریعے، اور ان تمام کا سماع ہے میرے پاس۔ قال علی یحییٰ ما كتبت من عبد الرزاق حدیثا واحدا الا من کتاب ہے کل رہی، کہ میں نے پھر عبد الرزاق سے ایک حدیث بھی نہیں لکھی، ہاں ان کی کتاب میں سے ساری حدیث لکھی۔ تو یہ ہمارے پاس یہ کچھ باتیں عبد الرزاق کی تدلیس کے حوالے سے۔ تو جو سب سے پہلی بات ہے کہ پہلی میں جو ذکر کیا ہے تو وہ ایک حدیث میں عبد الرزاق کی تدلیس ثابت ہے، وہ کثیر تھے ہی نہیں۔ اور پھر جو اصحاب الحدیث و خراسان سے ہے جو سویدی کا قول ہے، تو اس میں تدلیس کا تو شائبہ ہی نہیں ہے، اس میں تو سماع اور عرض کا مسئلہ ہے کہ بعض احادیث عرض کی جاتی ہیں، بعض احادیث راوی سنتا ہے، سماع کرتا ہے، اور بعض اس پہ عرض کی جاتی ہے، اور بعض جو ہے وہ مذاکرے کے طور پہ ذکر کی جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ امام یحییٰ بن معین نے یہ تیسرے قول میں جو میں نے ذکر کیا ہے علی پر رجال میں سے، امام یحییٰ بن معین نے عبد الرزاق کی تمام احادیث لکھی ہیں لیکن کتاب سے۔ تو جو عبد الرزاق کی کتاب میں جو مصنف عبد الرزاق ہے وہ اس میں جتنی بھی احادیث ہیں تو ان میں عبد الرزاق کی تدلیس کا شائبہ نہیں ہے، کیونکہ امام یحییٰ بن معین نے اس کتاب کو قبول کیا ہے۔ اور جہاں تک عبد الرزاق کے تدلیس سے بری ہونے کی بات ہے تو وہ حافظ زبیر علی صاحب کا جو انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، تو یہ بالکل یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ حافظ زبیر علی صاحب نے جو یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے وہ یہ ڈنڈی ماری کہ انہوں نے یہ کہا کہ ابن طلت نے کہا کہ اس حدیث میں ان سے تدلیس ثابت ہو گئی ہے۔ تو ابن طلت کا آئیے ہم آپ کو موقع دکھاتے ہیں۔ ابن طلت کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے عبد الرزاق کو مرتبہ ثانیہ کے مدلسین میں لکھا ہے، اور پھر وہی قول ذکر کیا جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ تو یہ خطیب بغدادی کی جو روایت ہے نا، کہ خطیب بغدادی کی والی جو حافظ زبیر علی صاحب نے ضعیف قرار دی ہے، اس کو ابن طلت نے بھی ضعیف قرار دیا۔ پھر ابن طلت ذکر کرتے ہیں تاریخ دوری امام یحییٰ بن معین کے حوالے سے کہ جو انہوں نے کتاب لکھی، لیکن اس میں ان کے اپنے اقوال بھی ہیں دوسرے محدثین کے حوالے سے بھی، تو وہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ قال بشر بن السقی قال عبد الرزاق قدمت مکہ مرہ، کہ میں عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں
مکہ میں جب آیا فاطان اصحاب الحدیث، تو میرے پاس اصحاب الحدیث آئے، سمن قطع والا یومین و ثلاثہ، تو پھر انہوں نے 2 یا 3 دن میرے پاس آنا منقطع کر دیا۔ تو فقل تو میں نے کہا یا ربی ما شانی، کہ اللہ آپ کیا چاہتے ہیں، کذاب انا، کیا میں کذاب ہوں، ابھی شیء انا، کیا میں کسی چیز کا انکار کرتا ہوں، قال فجاؤنی بعد ذلك، تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ اصحاب الحدیث اس کے بعد ان کے پاس آئے۔ تو یہ جو قصہ ہے کہ کیا میں کذاب ہوں، کیا بقیہ بن ولید ہوں میں، تو اس کی سند جس طرح سے حافظ زبیر علی صاحب نے کہا، تو اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ پھر ابن طلت جو پہلی والی روایت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے اس کی توثیق کرتے ہیں اس روایت کی، اس کی سند کی، پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ امام زابی جو ہیں انہوں نے میزان الاعتدال میں جن راویوں سے عبدالرزاق نے روایت کی کہ نعمان اور یحییٰ وہ خالد ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنی یہ روایت اپنی مسند میں لی ہے، عن شاذان عن عبد حمید الفراء عن اسرائیل عن ابی اسحاق، اور یہ زید بن حباب نے فضیل بن مرزوق عن ابی اسحاق کی لی ہے، اور یہ ابی اسحاق سے اس کے علاوہ بھی روایت ہوئی ہے اور یہ محفوظ ہے۔ پھر ابن طلت کہتے ہیں کل تو قد ثبت ان عبدالرزاق دل حاضر الحدیث، لیکن آگے سے جو الفاظ ہیں نا وہ حافظ زبیر علی صاحب نے کھا لیے۔ کہتے ہیں کہ وہ عبدالرزاق خانہ یمنی کی تشریح، کیونکہ جو پہلی والی روایت ہے نا اس میں وہ حضرت علی کے فضائل میں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق تشریحوں میں غلو کرتے تھے، تو یہ حافظ زبیر علی صاحب نے یہ لفظ جو ہے یہاں سے ذکر ہی نہیں کیے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ صرف عبدالرزاق کی تدلیس کو ثابت کرے جو ان کا اپنا منہج تھا، جو مردود منہج ہے۔ یہ ابن طلت ابن ابی خیثمہ کا قول ذکر کرتے ہیں تاریخ قدیر سے کہ سمے تو یہی ابھی نہیں وکیل علاؤ نعمت بن قال ان عبید اللہ بن موسیٰ یرد حدیث ہو تشیع، کہ احمد بن حنبل یہی ابن نہیں میں ایسے کو میں نے کہتے سنا جب ان سے کہا گیا کہ احمد بن حنبل جو ہے وہ عبید اللہ بن موسیٰ کی حدیث جو ہے تشیع کی وجہ سے رد کرتے ہیں۔ قال کان واللہ الذی لا الہ الا ہوا عبدالرزاق اغلا فی ذالک منہ مئۃ ضعف۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ جو ایک اللہ ہے، عبدالرزاق تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ غلو کرتے تھے۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِ أَضْعَافَ مَا سَمِعْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، اور میں نے عبدالرزاق سے بہت زیادہ سنا عبید اللہ کی نسبت، یعنی تشیع۔ تو ابن عدی کا قول ذکر کرتے ہیں ابن طلت، قال ابن عدی کامل ولی عبدالرزاق بن حمام اصناف و حدیث کثیر، کہ عبدالرزاق بن حمام سے تصنیف اور کثیر حدیث پر قد رہا الیہ ثقات المسلمین و آئمتہم، اور وہ انہوں نے مسلمانوں کے سکہ اور آئمہ کی طرف سفر کیا، وکتب اور ان سے لکھا، ولم یروا فی حدیث باطن، اور یہ حدیث میں کوئی حق نہیں، الا انہم نسبوا الی التشیع، سوائے اس کے کہ ان کی نسبت تشیع کی طرف کی جاتی ہے، وقد روا حدیث فی الفضائل میں ما لا یوافق علیہ احد من الثقات، اور انہوں نے فضائل میں ایسی حدیث ذکر کی ہیں جو ثقات سے موافقت نہیں رکھتی، فاز اعظم و معرموہ بھی ان روایت لحاظ الحدیث، اور یہ بڑی بات ہے جو ان پہ اس حدیث کی روایت کی وجہ سے الزام لگایا گیا، ولما رواہ فی مصالب غیرہم، اور اس کے علاوہ جو مصالب یعنی وہ جو دوسروں کی تنقید میں جو وہ باتیں کرتے ہیں روایت کرتے ہیں، مما لم اذکر فی کتاب ھذا، اور جو میں نے اس کتاب میں ذکر نہیں کی ہے، واما فی باب الصدق فرجع انہ لا باس بہ، اور یہاں تک صدق کے حوالے سے تعلق ہے ذاتی طور پر وہ، تو مجھے امید ہے کہ ان میں کوئی حق نہیں، الا انہ قد سبق من حدیث فی فضائل اہل بیت و مصالب حافظ مناقیر، سوائے اس کے کہ یہ سبقت رکھتے ہیں فضائل اہل بیت اور مصالب میں جو دوسری حدیث ہیں ان کی مناقیر پائی جاتی ہیں۔ فحملوا غلو فی التشیع علی ھذا روایات الحدیث، ابن طلت کہتے ہیں کہ جو اس ان پر تشیع کا الزام لگایا گیا اس حدیث کی وجہ سے، مزکات شیخان ضعیفان من الاسناد، تو انہوں نے 2 شیخوں کو، 2 اپنے شیوخ ہیں اس کو سند میں سے ثابت کر دیا، جو پہلی والی روایت ہے۔ بس صحیح ان یوسف عبدالرزاق بتدلیس فی ھذا الحدیث فقط، اور صحیح بات یہ ہے کہ عبدالرزاق سے تدلیس جو ہے صرف اسی حدیث میں ثابت ہے، فقط اسی حدیث میں، اور ما ثبت انہ دلس، اور یا پھر اس طرح سے ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے تدلیس کی ہے
کسی بھی دوسری روایت میں ثابت ہوتے ہیں. اما باقی حدیثوں فلا ينبغي التوقف فيه لأجل التدليس والله أعلم. اور جہاں تک ان کی باقی حدیث کا تعلق ہے، حدیثوں کا تعلق ہے، تو ان کو توقف کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے تدلیس کے حوالے سے، اللہ عالم. تو یہاں پہ حافظ زبیر علی زئی صاحب ابن طلب کا یہ سارا کلام کہا گیا. انہوں نے یہ ذکر تو کیا کہ ابن طلب نے ان کو مدلسین میں ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات بالکل نہیں کی کہ ابن طلب نے خود ان کی تدلیس کا انکار کیا، ان کو تدلیس سے بری کرا دیا. تو یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی اس تحقیق میں بددیانتی کی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اور اسی طرح ہم دکتور گمنینی کی طرف کی کتاب کی طرف جاتے ہیں، جس سے حافظ زبیر علی زئی صاحب نے ذکر کیا کہ گمنینی نے بھی ان کو مدلسین میں ذکر کیا. تو گمنینی نے ان کو یہ صفحہ 213 ہے ان کی کتاب کا، وہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر کا کلام ذکر کرنے کے بعد کل تو یعنی میں کہتا ہوں کہ نظر تو کی ترجمہ فیما بین یدین المصادر، تو میں نے ان کا ترجمہ جو ہے ان کا ذکر ان مصادر میں دیکھا ہے جو میرے پاس ہیں. فلم اجد من وصفہ بالتدلیس من المتقدمین، تو میں نے کسی ایسی میں نے ان میں متقدمین کا کوئی ایسا مصدر نہیں دیکھا جو ان کو تدلیس سے موصوف کرتا ہوں. لیکن وجد کلام بعدہم، لیکن میں نے کچھ کا کلام پایا. و روایت لہو تقریزی ذالکہ، اور یہ روایت جس کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ مدلس ہے، تو یہ وہی ایک تو خراسان کے اصحاب الحدیث والی روایت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پہلے تو یحییٰ بن معین والی روایت ہے، اور پھر خراسان کے اہل الحدیث والی روایت ہے. اور پھر دکتور صاحب کہتے ہیں کہ ومقتضی ھذا انہ روی عن شیوخ الذین سمع منہم ما لم یسمعوا منہ. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے شیوخ سے روایت کی جن سے انہوں نے سماع تو کیا تھا لیکن یہ چیزیں نہیں سنی تھی. فھذا ھو التدلیس، تو یہ تدلیس ہے. وبالغ بعضهم فی ھذا فقال انہ یسرق الحدیث، اور بعض لوگ تو اس جگہ تک پہنچ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عبدالرزاق بن حمام جو ہے حدیث کا سرقہ کرتا ہے. قال عباس بن عبدالعظیم عن زید بن مبارک قال عبدالرزاق کذاب یسرق الحدیث، کہ اور یہ عباس بن عبدالعظیم نے زید بن مبارک کا قول نقل کیا کہ عبدالرزاق کذاب ہے اور یہ حدیث کا سرقہ کرتا ہے. بل قال عباس نفسہ بعد رجوعہ من الیمن، اور عباس بن عبدالعظیم نے خود یمن سے واپس آنے کے کہا کہ والذی لا الہ الا ہوا، کہ اس رب اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، ان عبدالرزاق کذاب، کہ عبدالرزاق کذاب ہے. والواقدی اصدق منہ، اور واقدی اس کی نسبت زیادہ سچا ہے. قال الذهبی موقبا علیہ، ذہبی نے سیر العام النبلا میں اس کا تعقب کرتے ہوئے کہا کہ بل بلہ ما ورو عباس فی زمین ہی، ذہبی کہتے ہیں کہ بلکہ اللہ کی قسم کہ عباس کے پاس عباس کے ہاتھوں میں تو کوئی اچھی چیز نہیں تھی. ولبئس ما قال، اور انہوں نے بری بات کہی. احمد علیہ شیخ اسلام کے شیخ الاسلام نے عبدالرزاق کو معتمد قرار دیا، یعنی ان پر الزام لگایا وہ محدث الوقت، اور وہ محدث الوقت ہیں. ومن احتج به کل ارباب الصحاح، اور یہ وہ ہے جن سے ارباب الصحاح نے صاحبین الصحاح نے حجت لیا. من کان له اوہام مغمورہ، اور ان سے کچھ اوہام ہیں. وغیر ابرو فی الحدیث منہ، اور اس کے علاوہ حدیث کے علاوہ بھی ان سے کچھ باتیں. ویرمی بالکذب، اور انہوں نے ان پر کذب کا الزام لگا دیا. ویقدم علیہ الواقدی، اور واقدی پر ان کو تقدیم دی. اللہ زی اجماعۃ الحفاظ علی ترکہ، جن کے ترک کیے جانے پر حفاظ کا اجماع ہے. فہو فی مقالۃ حاضر خارق للاجماع بالیقین، اور یہ مقالہ یہ جو عباس بن عبدالعظیم کا ہے، یہ بلا شبہ جو اس اجماع سے ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اس اجماع کی وجہ سے. تو اس کے بعد دکتور صاحب لکھتے ہیں کہ قیلی والی روایت انہوں نے ذکر کی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خطیب بغدادی والی روایت ذکر کی ہے. تو آخر میں وہ اپنا فیصلہ خود دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولم یذکر عبدالرزاق کی مدلسین احد قبل الفاظ فیما علم، تو کہ عبدالرزاق کو اس سے قبل حفاظ نے مدلسین میں ذکر نہیں کیا تھا. وقت جعلہ فی مرتبہ ثانیہ من مراتب المدلسین، اور ابن حجر نے ان کو مرتبہ ثانیہ کے مدلسین میں ذکر کیا. ولیکن را تدلیس و نادر ولم یصف بالمتقدمون، لیکن ان کی تدلیس دیکھو، ان کی تدلیس جو ہے وہ
نادر ہے، اور متقدمین نے ان کو اس بات سے موصوف نہیں کیا بادشاہ ان الحافظ ابن حجر کا تھا کام العمبری لہو بسرقۃ الحدیث وقوع و تدلیس۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے عباس بن عبد العظیم والے جو تہمت ہے حدیث کے سرقہ والی، وہ انہوں نے تدلیس کے حوالے سے لیا۔ والفرق بین الامرین دقیق جرم، اور ان دونوں چیزوں میں دقیق فرق ہے، لیکن اب عباس متحمل علیہ ہے ولا یقبل قول ہے، لیکن عباس اس حوالے سے متحمل ہے اور ان کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولم یوافقہ علی ذلک غیرہ، کیونکہ اس کی مخالفت ان کے علاوہ اس کی مخالفت کسی نے بھی نہیں کی۔ واسب اب عبد الرزاق من اہل المرتبۃ الاولی واللہ اعلم، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ عبد الرزاق جو ہے پہلے مرتبہ کا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ حافظ زبیر العزیز صاحب کا دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ذکر فی المدلسین الکمین و ابن طلت فی المعجم المدلسین وہو من المرتبہ الثالثہ، یہ تیسرے مرتبہ کا، یہاں پہ بھی انہوں نے غلط بیانی کی اور ذکر کر دیا ان کو کہ مرتبہ ثالثہ میں سے ہیں، جبکہ جو دو اتھارٹیز سمجھی جاتی ہیں تدلیس کے حوالے سے آج کل کے دور میں ابن طلت اور مسفر التمیمی، اور اس کے علاوہ کیونکہ حافظ ابن حجر سے پہلے ان کو کسی نے تدلیس سے موصوف نہیں کیا، اور یحییٰ بن معین کے حوالے سے بھی یہ ثابت ہوگی یہ بات کہ جو یحییٰ بن معین کو ان پر خدشہ تھا تو وہ سماع اور عرض کے حوالے سے تھا، وہ تدلیس کے حوالے سے نہیں تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو حافظ زبیر العزیز صاحب کی الفتح المبین ہے، اس میں انہوں نے عبد الرزاق بن امام جو ایک بڑے امام ہیں ان کو تدلیس سے موصوف ٹھہرایا اور کہا کہ وہ مدلس ہیں، لیکن ائمہ متکلمین کی مخالفت کی ہے انہوں نے، اور ایک مردود مذہب ہے کہ ایک دفعہ تدلیس کرنے والا جو ہے وہ مدلس ہوتا ہے، اس کی کوئی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ امام شافعی سے منقول ہے اور یہ مردود مذہب ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو لیا، اور یہاں تو حافظ زبیر العزیز صاحب سے بالکل یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا مطالعہ وسیع ہے، وہ ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں، لیکن چونکہ جن کتب کے انہوں نے حوالے دیے ہیں تو وہ ان کے سامنے موجود تھی، اور ان میں سے انہوں نے اپنی مرضی کی عبارات تو ذکر کر دی، لیکن وہ عبارات جن سے ان کے موقف کو ٹھیس لگتی تھی وہ انہوں نے ذکر نہیں کی۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام عبد الرزاق بن حمام جو ہے وہ مدلس نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی حدیث میں کوئی ایشو ہے بھی اس حوالے سے، تو یحییٰ بن معین نے ان کی کتاب کو قبول کیا ہوا ہے، یعنی کہ مصنف عبد الرزاق کو، کہ اس میں سے وہ تدلیس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے تو ان کو تلقین کی جاتی تھی، وہ قبول کر لیتے تھے، تو اس وقت تک ان کی کتاب مکمل ہو چکی تھی، ان کے پاس موجود تھی۔ تو جو جائز موقف یہی ہے کہ جو ان کی کتاب ہے اس کی روایت پر تدلیس کے حوالے سے یا تغیر کے حوالے سے تنقید نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔